بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ماہ رواں ماہ صفر المظفر ہے۔ ماہ صفر المظفر اسلامی و قمری تقویم کا دوسرا مہینہ ہے۔ یہ اس لحاظ سے انفرادیت کا حامل مہینہ ہے کہ اس سے متعلق لوگوں کے ہاں بہت کچھ مشہور ہے، بہت کچھ کہا جاتا رہا اور کہا جاتا ہے۔ اسے ماہ آفت و بلا بھی سمجھا جاتا ہے اور نحوست و بے برکتی کا مہینہ بھی تصور کیا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کے بارے میں بہت سارے توہمات پائے جاتے تھے اور باطل خیالات اور غلط نظریات دوسری قوموں سے اختلاط کی وجہ سے اس معاشرے میں آگے ہیں اور عقیدے اور عمل کا درجہ اختیار کر گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ ہم حدیث نبوی کا مطالعہ کریں، سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل کریں اور ایسے غلط اور باطل خیالات اپنانے اور ان پر یقین کرنے سے گریز کریں۔ ایک مسلمان کے صدق ایمان کا یہی تقاضا ہے۔ یہاں یہ میں عرض کرتا چلوں کہ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے۔ سفر کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، اور یہ مہینہ محرم کے بعد آتا ہے، اور محرم میں چونکہ جنگ و جدل کی ممانعت ہوتی تھی، عرب لوگ گھروں میں ہی بیٹھے رہتے تھے، اور جیسے سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ تجارت کے لیے گھروں سے نکلتے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ اور سفر المکان کا محاورہ بھی اس لیے بولا جاتا ہے کہ مکان خالی ہو گیا، تو اس وجہ سے اس کو سفر کہا جاتا ہے کہ وہ سفر کے مہینے میں گھروں سے باہر نکل کر گھروں کو خالی کر لیتے تھے۔ سفر کے ساتھ عام طور پر مظفر یا خیر کی صفت لگائی جاتی ہے، یعنی کہا جاتا ہے سفر المظفر یا سفر الخیر، اس وجہ سے کہ زمانہ جاہلیت میں چونکہ سفر کو منحوس مہینہ خیال کیا جاتا تھا، اور آج بھی لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، آفات نازل ہوتی ہیں، تو وہ خوشی و مسرت کا کوئی کام نہیں کرتے۔ تو ان خیالات کی تردید کے لیے سفر کے ساتھ مظفر یعنی کامیابی یا خیر بھلائی کا مہینہ یا کامیابی کا مہینہ کہنا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں خوشی و مسرت کا اظہار، مثلا شادی کا اہتمام اور آپ کو پلٹا جائے، تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ماہ سفر میں، سفر کے آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ فرمایا، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شادی کامیاب نہیں ہوتی یا اولاد نیک بخت نہیں ہوتی، تو جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی چونکہ اس مہینے کے آخری ایام میں ہوا، تو آپ کی اولاد کی سعادت مندی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں والدہ کا مقام یہ ہے کہ جنتی خواتین کا سردار بنایا گیا، اور آپ کی اولاد حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا۔ تو اس وجہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں شادی کرنا یا اس مہینے میں کی جانے والی شادی اور اس کے بدلے میں اولاد جو ہے وہ نیک بخت نہیں ہوتی، یہ غلط خیال ہے، یہ توہمات ہیں، یہ غلط نظریات ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح ہر مہینے میں خیر بھی، بھلائی بھی اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور مصیبتوں کے خدشات بھی رہتے ہیں، اسی طرح یہ مہینہ بھی باقی مہینوں کی طرح ہے۔ یہاں ایک وظیفہ عرض کرتا چلوں جو علماء کرام نے وظائف کی کتب میں، اور ایک کتاب کا نام ہے راحت القلوب، اس کے اندر ایک وظیفہ لکھا گیا ہے۔ سفر کے آخری بدھ کو
صبح کے وقت انسان غسل کرے اور چاشت کے وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور نفل اس